کتب احادیث میں ایک واقعہ آیا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جہاں آپ دیکھیں رب العزت جذبات کا لحاظ، مومن کے جذبات کا لحاظ کیسا ہوتا ہے، اور مومن رب کی عبادت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ کیسے جاتا ہے۔ بخاری میں یہ روایت، بخاری میں ایک واقعہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک اور انس بن نضر اور انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا ربیہ۔ ربیہ کا جھگڑا ایک عورت سے ہوا اور ربیہ نے اس عورت کو گھونسا مارا، مظلوم عورت کا دان، سامنے والی عورت کا دان ٹوٹ گیا۔ حضرت انس کی بہن کے ہاتھ سے ایک دوسری عورت کا دان ٹوٹ گیا۔ مظلوم عورت کے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت کی، کہا اللہ کے نبی انس بن نضر کی بہن نے ہماری فلاں خاتون کا دان توڑا، اللہ کے نبی ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ کے نبی نے انس بن نضر کو بلایا، انس بن نضر آئے، کہا کہ انس شکایت سن رہے ہو، تمہاری بہن ربیہ نے فلاں خاتون کا دان توڑا ہے، یہ لوگ اب قصاص چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں۔ حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی میری بہن سے یقیناً غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، میری بہن کی جانب سے میں معافی مانگتا ہوں، ان سے کہیں کہ معاف کر دیں۔ پر مظلوم عورت کے رشتہ دار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب دیکھا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، اتنی درخواست کیجئے کہ میں دانتوں کی دیت ادا کر دوں گا، دیت لے کر چھوڑ دے میری بہن۔ دیت کیا ہے؟ ایک دانت کی دیت 5 اونٹ ہے اسلام میں، کوئی ناحق کسی کا ایک دانت توڑے تو 5 اونٹ اسے دینے پڑیں گے، تو کہا کہ میں دیت دے دوں گا، کہیں دیت لے لے اور معاف کر دے۔ پر مظلوم عورت کے رشتہ دار معاف کر دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ مصر تھے قصاص پر، وہ مصر تھے قصاص پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس، اے انس اب قصاص کے سوا کوئی راستہ نہیں، اب تمہاری بہن کا دان تو ٹوٹنا ہی ہے۔ حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیہ، اے اللہ کے نبی کیا میری بہن ربیہ کا دان توڑا جائے گا آج؟ نبی نے پھر کہا کتاب اللہ القصاص یا انس، کہا کہ انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص کا۔ سورہ مائدہ پڑھی، اللہ نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ توریت میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ اگر کوئی ناحق کسی کا قتل کرے بدلے میں اس کا قتل کیا جائے، کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کوئی ناحق کسی کا کان کاٹے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے، کوئی ناحق کسی کا دان توڑے بدلے میں اس کا دان توڑا جائے، کوئی ناحق کسی کو زخمی کرے بدلے میں اسے زخمی کیا جائے۔ کہا کتاب اللہ القصاص یا انس، کہا کہ انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ بدلہ لو، قصاص لو۔ حضرت انس جو اپنی بہن ربیہ کی محبت کے جذبات سے سرشار تھے، انہوں نے یہ سن کے کہا لا والذی بعدک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیہ، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، نافرمانی نہیں کر رہے تھے، بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے، جذبات بول رہے تھے، ایک بھائی کی تڑپ بول رہی تھی، ایک بھائی کی محبت بول رہی تھی، ایک بھائی کا پیار بول رہا تھا، ایک بھائی کا درد بول رہا تھا اپنی بہن کے حق میں۔ کہا نہیں اللہ کے نبی میری بہن ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا۔ ادھر انہوں نے قسم کھائی، ادھر مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر ڈالا، ہم نے انہیں معاف کر ڈالا۔ ارے جو لوگ تھوڑی دیر پہلے نبی کی درخواست پہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑی دیر پہلے نبی کی درخواست پہ دیت لے کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس بندے نے جیسے ہی آسمان والے رب کی قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا آج میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، نبی نے فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے معاف کر ڈالا۔ اس وقت نبی نے کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، اگر کسی معاملے میں وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے، اللہ 7ویں آسمان سے ان کی قسم کی لاج رکھ کر معاملے کو ویسے ہی کر دکھاتا ہے جیسے وہ قسم کھاتے ہیں۔